صحابہ کے حلیے والا شخص، کہاں شاہ سلطان، کہاں فقیر اجم۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بابا جی کی ہے، ان کا تعلق بلوچستان سے بتایا جا رہا ہے۔ پورے عرب میڈیا پر اس ٹائم ان بابا جی کی دھوم ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں انسان شہرت کے لیے ترستا ہے، انسان چاہتا ہے کہ کچھ وہ ایسا کرے کہ وہ وائرل ہو جائے، لوگ لاکھوں روپے ٹک ٹاکس پر خرچتے ہیں، سوشل میڈیا پہ خرچتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ اس کو ایک اچھی نیک نامی، گڈ فیم، گڈ شہرت مل جائے، پر پھر آپ پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بابا جی جو ہیں ان کی جب سٹوری سامنے آتی ہے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ قصہ محبت کی ایک بے مثل داستان کا قصہ ہے۔ یہ بابا جی بکریاں چرایا کرتے تھے اور صحرا میں ان کی جھونپڑی بھی کسی ذمہ دار کی زمین پر تھی، اور وہ جو جھونپڑی تھی وہ بارش میں ایسی بھیگتی تھی اور وہاں ایسا قہر ہوتا تھا کہ ان کے رہنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ پیسے تھے نہیں، لیکن ایک چاہ ضرور تھی، اور چاہ تھی اللہ کا در دیکھنا۔ اور اسی چاہ میں یہ شخص بکریاں بیچتا رہا، چراتا رہا، پیسے اکٹھے کرتا رہا، تھوڑے پیسے اکٹھا کرتا، کہ بس زندگی میں ایک ہی خواہش جو ہے نا ذہن میں پالی، دماغ میں پالی، کہ اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ اسی خواہش میں پھر ایک وقت ایسا آیا، قبولیت کی گھڑی تھی کہ اللہ نے اپنے در پہ بلانا تھا۔ تو مدینے سے ان کی ایک ویڈیو عرب ٹک ٹاک پہ وائرل ہوتی ہے، اور ویڈیو کی اصلیت یہ ہے کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی پورے نہیں تھے، یہ اپنا تھیلا گم کر چکے تھے، اکیلے گئے ہوئے تھے بیچ کے، اور ان کو سمجھ آ نہیں رہی تھی۔ تو جب یہ نکلتے ہیں مسجد سے باہر، اس ٹائم بارش کی وجہ سے انہوں نے اپنا چولا اوپر کیا ہوا تھا، اور ان کا حلیہ ایک جیسے ظاہر ہے اللہ کے گھر وہ آئے ہوئے، اللہ سے مانگ رہے، سوائے اللہ کے کسی سے لو نہیں، اور جیسے ایک بندہ ایک در پہ سوالی بن کر آیا ہوتا ہے، یہ پھر رہے تھے، یا خوشی کا عالم ایسا تھا کہ جو کلک ہوئی سوشل میڈیا پر وہ ایسے کلک ہوئی کہ ان کا حلیہ صحابہ کرام سے ملتا ہے، اور یہ ٹک ٹاک پر پھر بہت زیادہ وائرل ہوئی اور عرب میڈیا میں وائرل ہوئی۔ اور عرب میڈیا میں بار بار جن بابا جی کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پر بات کی جاتی رہی کہ اتنی مشابہت، بالکل ویسے کپڑے، بالکل ویسا حلیہ، اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہے، لوگ مختلف کمپیریزن کرتے رہے۔ ٹک ٹاک بھرا پڑا اس سے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سارا عرب ٹک ٹاک ہے۔ یعنی کہ آپ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر لیں میڈیا کے چینلز کسی کو مشہور کرنے کے لیے، کچھ بھی کر لیں، آپ اس کو اس وقت تک گڈ فیم، ایک اچھی نیک نامی نہیں دلوا سکتے جب تک اس پر اللہ کا کرم نہ ہو۔ آپ امیجن کریں ایک ایسا شخص جو ریگستانوں میں پڑا ہوا ہے، ایک ایسا شخص جو ریگستان میں بکریاں چراتا ہے، اور ایک گمنام ریگستان میں کسی اور کی زمین پر بکریاں جو ہے وہ چراتا ہے، اور وہاں سے وہ بکریاں بیچ کر اللہ کے در پہنچتا ہے، خالی ہاتھ پہنچتا ہے، نہ واپسی کا پتہ، نہ پیر میں جوتی، تھیلا گم کر دیا، اور وہاں سے اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ آج یہ شخص پورے سوشل میڈیا کی شان ہے، عرب سے پھر یہ انگلش نیوز پہ بھی گئے، اور ہر جگہ ایک ریلیجیس اٹائر جو کوئی ڈریم کر سکتا ہے اس پر یہ وائرل ہو گئے۔ مطلب وہ شہرت، اب آپ خود سوچیں کہ کئی لاکھ زائرین جو ہیں وہ جاتے ہیں سرزمین پاک پر، اور ان میں وزرائے اعظم بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ اپنے سوشل میڈیا پر تصویریں بھی لگاتے ہیں، ایون دوران طواف کتنے آپ کیمرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں فون نہیں، جس کے ہاتھ میں کیمرہ نہیں، جس کے پاؤں میں چپل نہیں، چپل گم کر چکا ہے، تھیلا گم کر چکا ہے، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر ہے، بارش والا فرش ہے، اور وہ کلک کیسے ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کی نیک نامی پھیل جاتی ہے۔ یہ وہ اللہ اور کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص ایک ہی دن تھا جس دن میں یہ بابا جی ٹک ٹاک پر وائرل ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد پورے عرب ٹک ٹاک نے ان کو اٹھا لیا، اور ان کی مشابہتیں بیان کی جاتی رہی۔ ایون ان کو بہت سارے اسلامی حوالوں سے لنک کیا جاتا رہا۔ آپ خود سوچیں کہ کہاں ایک فقیر، دنیا کا فقیر، اس کی فقیری کی عمارت دیکھیں اور اس پہ اللہ کا کرم دیکھیں کہ آج وہ پورے عرب میں صحابہ کے حلیے والے بابا جی کے نام سے مشہور ہے، ہم انہیں مدینے والے بابا جی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا وجدان ہے۔
یہ اللہ میاں کی رحمت کا نزول ہے کہ وہ کس پر ہو جائے. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، وہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. یہ وہ نگاہ کرم ہے جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی. ہم لوگ بہت ساری مشکلات سے لڑ رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں سے لڑ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے ہر دوسرا بندہ ہی ڈپریشن، پریشانی، انگزائٹی کا شکار ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس طرح ہوگا. لیکن پھر دیکھیں کیسے اللہ کا کرم ہوتا ہے. آؤٹ آف نو ویئر اللہ کا آپ پر کیسا کرم ہوتا ہے. اللہ آپ کی راتوں رات تقدیر بدل دیتا ہے، راتوں رات قسمت بدل دیتا ہے، راتوں رات اللہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. آپ امیجن کریں، میری زندگی میں ہمیشہ ایک عادت رہی، مطلب اس کو کوٹ کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ میں اکثر رات کو نا گاڑیاں گھما کے کوئی دیکھوں سڑک پہ رات 2 بجے 3 بجے آئی ہیلپ. اور ایف ایس سی میں میری ایک عادت رہی تھی، میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں، کہ کوئی لفٹ مانگتا تھا کوئی بہت بزرگ. تو ایک دفعہ میں ایک بزرگ کو نا ایسے ہی بائک پہ افطاری کے ٹائم، موٹر سائیکل CD70 ہوتی تھی میرے پاس، میں نے انہیں لفٹ دی. انہیں چھوڑنا تو میں نے اگلے چوک پہ تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ میرا گھر دور ہے، ملتان کی بات کر رہا ہوں، مجھے کہیں اتارو. اب جب میں انہیں اتارنے لگا، میں نے کہا آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ کہتے رہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے یہاں. میں نے کہا نہیں، میں گھر اتار کے آتا ہوں. ہم چلتے رہے. میں 1 گھنٹہ کہیں گلیوں میں ان کو لے کے پھرتا رہا. وہ بابا جی گھر بھول گئے. اب میں نے انہیں اتاروں بھی نہ، کہ یہاں اتارا تو گم ہو جائیں گے، ان کی عمر بہت زیادہ ہے. الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ان کے کسی محلے والے نے پہچانا اور میں نے ان بابا جی کو ان کے گھر پہنچایا. آپ امیجن کریں، اس کے بعد، اس واقعے کے بعد میرے پہ اللہ کا ایسا کرم سٹارٹ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا. میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشنز ہوئے، میرے کالمز وائرل ہوئے، میں راتوں رات ویڈیو ڈالتا ہوں، صبح وہ ویڈیو ملینز میں ہونا شروع ہو گئی. ریڈیو تو، اور پھر میں نے اس کام کے خیر سلسلے جاری رکھے جن کی میں تفصیل نہیں بتا رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ون آف دوز ورکس. اور اس طرح کے بہت سارے پھر اور سلسلے ہیں. میں نے خدائی سلسلے کے نام سے کالم بھی لکھا تھا، جس میں ایک بابا جی بیمار تھے، کینسر تھا ان کو آخری سٹیج پر، اور میرا امتحان یہ بھی میں بتا چکا ہوں پاس نہیں ہو رہا تھا، اور میں بڑے پریشانی میں تھا. اور انہوں نے بھی پھر مجھے پھر اسی طرح میرے والد کے ٹرانسپلانٹ کے ٹائم مجھے برف کے دریا پہ ایک چینی بابا جی ملے تھے، اور میں نے اس میں بھی اللہ کا جو ہے کرم دیکھا، اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھا. وہ چہرے، وہ شکلیں مجھے آج بھی یاد ہے. اور اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں نا، وہ جو بائک پہ میں نے بابا جی کو لفٹ دی تھی، وہ بابا جی جو کینسر کے مریض تھے، جب میرا امتحان پاس نہیں ہو رہا تھا اور میں ان کے لیے نیچے سے چیزیں لے جایا کرتا تھا، اور وہ بابا جی جنہوں نے چینی تھے، جنہوں نے برف کے دریا پر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، اگر میں ان سب مشابہتوں کو ملاؤں نا، ان سب پکچرز کو ملاؤں، تو وہ ایسے ہی بابا جی کی شکل بنتی ہے جو یہ بلوچستان کی ایک گمنام زمین سے مدینے والے بابا جی یا صحابہ کے حلیے والے بابا جی مشہور ہوئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ حیران کن ہے. ہم کہتے ہیں دنیا ہمارے گرد ریوالو کرتی ہے، اور دنیا بہت ریوالو کرتی ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ جس پر اپنا کرم کر دے، وہ کہتے ہیں نا کہ تیرے در پہ ہم پڑے ہیں، نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم. تو آپ اللہ کی چوکھٹ پہ نا ماتھا ٹیکے رہیں. یہ کہاں بابا جی بلوچستان میں صحرائی زمین پر بکریوں کے درمیان یہ بابا جی ماتھا ٹیکتے رہے؟ کہاں عرب گلف میڈیا، جس کی ایک جھلک کے لیے ہمارے پورے ایشیا کے سیاستدان، وزیر تڑپتے ہیں کہ ایک خبر وہاں لگ جائے کہیں، اور وہاں کا ہیرو اتنے لاکھ زائرین میں یہ بابا جی تھے. تو اس لیے اللہ میاں نے جو لکھا ہے، اللہ نے جو آپ پہ نوازنا ہے، اور اللہ نے آپ پر جو اپنا وجدان نازل کرنا ہے، یو نیور نو کہ اس کی رحمت کب نازل ہوگی، کیسے نازل ہوگی، اور کیوں کر نازل ہوگی. یہ سب اللہ کے کرم کے ہیں فیصلے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ سے جب مانگیں اس کا کرم مانگیں. اللہ نے ایسی جگہ پر، ایسے موقع پر، ایسے مومنٹ پر اپنا نزول آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ تمام ان لوگوں کو ان بابا جی کی مشابہت کے حوالے سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ ماتھا جو ہے نا اللہ کے در پر ٹیکی رکھیں. اللہ کے در پر ٹیکی رکھیں گے تو اللہ آپ کو نوازتا چلا جائے گا. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتر سکتے ہیں تیری مدد کو ملائک اب بھی، گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. تو بس اللہ سے رشتے جوڑی رکھیں. پھر یہ بابا جی ہیں، صحرائی زمین ہے، اور پھر صحابہ کے حلیے والے بابا جی ہیں،
مدینے والے بابا جی ہیں, پورا عرب اور دنیا کا میڈیا اور اللہ کا کرم ہے. تھینک یو ویری مچ.